ہاں جی، السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، اٹ کھڑکا جاری ہے۔ وہاں پہ عمران خان کی بہنیں بھی پہنچی ہیں اور شہباز گل وغیرہ۔ شہباز گل کہہ رہا ہوں، کس منحوس کا نام میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ علی گوہر وغیرہ اور سارے وکیل بھی، جن کے 6 نام لکھے ہوئے تھے، وہ بھی پہنچے ہیں اور کوئی نہیں پہنچا۔ لیکن یہ اتنا فتنہ فساد والی پارٹی ہے، خدا کی قسم۔ میں بھی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، وہ جی علیمہ پہنچ گئی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے اور یہ ہے وہ ہے فلاں۔ پرانی ویڈیو چلا دیتے ہیں سر، یہ بڑے ہی بے ایمان ہے۔ آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے لیکن بہت ہی بے ایمان ہے۔ اطاعت آرڑ صاحب کا ابھی آیا ہے جواب، انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ ملاقات کروا دیں جو یہ کرتے رہے، اس میں علیمہ، نورین اور یہ عظمیٰ، یہ ساری شامل ہے، کسی کی ملاقات نہیں کرانی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کا علی گوہر کا انٹرویو آ رہا تھا، اس کو آگے نہیں جانے جا رہے تھے، تو علی گوہر کہتا ہے جی کہ اس سے صحافی سوال پوچھتا ہے کہ جی اگر آپ کو آگے نہ جانے دیا گیا تو پھر انہوں نے کہا جی پھر ہم واپس ہی جائیں گے۔ ان کا قبلہ و کعبہ ٹھیک ہو گیا ہے، علی گوہر وغیرہ، سلمان اکرم راجہ وغیرہ۔ لیکن ابھی جو دوسرے لوگ ہیں نا، وہ اب ان کا تھوڑا سا، میں سمجھوں گا کہ ان کی گردن سے سریہ نکلا ہے تھوڑا سا۔ 100 نمبر ہوتے ہیں نا، 10% نکلا ایک پریس کانفرنس سے۔ اور آج نون لیگ والوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن پنجاب نے کی ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ آ کے قوم سے خطاب کریں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج یہ وہ اس کی جناب علی احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ سمجھ لو کہ عاصم منیر کی پریس کانفرنس تھی، اس کا ترجمان تھا نا۔ تو آپ آگے بیٹھے ہی نہیں ہیں، بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں آپ۔ یہ مریم نواز کا تو لوگ پہلے ہی خوش ہیں، شہباز نواز شریف سے بھی خوش ہیں۔ اصل تو منہ میں گھنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں شہباز شریف نے، جو اس مسئلے پہ بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہے، اور اس کا اسی کو نقصان ہوگا۔ یہ میں بار بار کہہ رہے ہیں، آج 26 دن رہ گئے، ہم نے ان کو مہینہ دیا تھا۔ اگر یہ کھل کے آرمی کے حق میں عمران جو نعرے لگا رہا ہے، جو گندگی پھیلا رہا ہے، جو پوری دنیا میں اس کا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے، جو عاصم منیر کو گالیاں دے رہے ہیں، ٹرولنگ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے صحیح دفاع نہ کیا تو پھر سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ شہباز شریف کا ہوگا۔ اور شہباز شریف کو یہ ہے کہ میں جی تھوڑی سی سختی کروں گا تو کل کو عمران آئے گا تو وہ مینو جڑا نا پھر بڑا ٹف ٹائم دے گا۔ نہیں، یہ غلطی ہے تیری، آپ ذہن میں رکھیں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنا قانونی کام کریں۔ آپ سے بہتر تو ایم کیو والوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ بولیں، آپ بھی بولیں کہ یہ جو فوج نے پریس کانفرنس کی ہے، ہاں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آپ قوم سے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا ہے، کیوں نہیں قوم کے سامنے آتے؟ آپ نہیں نہ آتے، یہ ساری قوم کا مطالبہ ہے، آپ لوگوں کا مطالبہ ہے نا کہ یہ سامنے آئے، شہباز شریف صاحب سامنے آئے، پریس کانفرنس کرے۔ یہ نہیں کر رہا، اس کو خود آنا چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، جو شہباز شریف کا موقف ہے نا، وہ چھوٹے موٹے پریس کانفرنس والے سے نہیں حل ہو سکتا۔ ٹھیک، اگلی خبر۔ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سینیٹر ذیشان کے خلاف جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے، خرم ذیشان یا ذیشان خرم، اس کے خلاف پڑا ہے، وہ گھر سے بھاگ گیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، سب کو گرفتار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کوئی بھی وہاں نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا آج ادھر، جو سارے انہوں نے آنا تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، اور یہ جھوٹی پرانی ویڈیو چلا کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بہت گھٹیا لوگ ہیں سر جی۔ کہنے اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے نا تو عزت والا دے، دشمن بھی، یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہیں جی۔ سی سی ڈی نے جناب علی 5 مقابلوں میں 5 بندے پار کر دیے ہیں رات کو، 5 مقابلوں میں 5 بندے پار ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ جناب علی پنجاب میں جتنی مریم نواز صاحبہ نے سختی کی ہے، تو وہ جتنے مفرور تھے، کچے کے ڈاکو تھے، پکے کے تھے، وہ سارے سندھ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔
ठीक है। तो सिंध दा बिलावल भुट्टो पंजाब विच बैठा है जनाब। तो वो सिंध में तो वो किसी को बोलना ही नहीं ना देते, मीडिया पे को बोलने ही नहीं देते कि जनाब ये वो। बहरहाल यहाँ से भाग के जो मफरूर हैं और जो गुंडे हैं, जो भत्ताखोर हैं, वो सिंध भाग गए हैं जी, ठीक है। सीसीडी का यहाँ वो मुकाबला नहीं कर रहे, सीसीडी का, ठीक, ये खबर। और अगली इसी के साथ खबर है कि जनाब 15 फरवरी को बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हो गया है। इन्हीं तारीख़ों में पंजाब में भी होना है, लेकिन पंजाब का इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। ये 15 फरवरी का सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक किया है। हम कह रहे हैं कि पंजाब का भी शेड्यूल 2, मरीम नवाज साहब पहले कह चुकी हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप पंजाब में भी इलेक्शन करवाने का शेड्यूल 2। पंजाब के लोग भी बहरहाल तैयार रहें, ठीक है, तैयार रहें, पंजाब के लोग भी तैयार रहें और ये हो जाएगा। अगली खबर सर जी, तारिक जहांगीरी, जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस जो है वो डी में दाखिल हो गया। नोटिस जारी हो गया आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने रिट की है, उन्होंने कहा जी काबिल समात है कि नहीं, तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है ये काबिल समात है, ठीक है। और इसके लिए नोटिस जारी हो गए और उन्होंने ऐलान किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर सारे कागजात जमा कराओ और फिर हम देखेंगे कि जनाब अली ये जो है इसको किस तरीके से आएंगे। तो मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर अंदर ये फ़ैसला आने वाला है। और वैसे भी इस्तीफ़े इकट्ठे हो रहे हैं तो इनके ऊपर घेरा तंग हो गया है। सिर्फ हमारे शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा झंडा उठा लें तो ये सारा जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी 10% इनके गर्दन से सरिया निकला है, इनकी गर्दन से 100% सरिया निकल सकता है सरिया। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब मैदान में आए, ठीक है। और इस वक्त भी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी मुलाकात का कोई सीन नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखना ये है कि आगे अली गौहर को मुलाकात का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। अली गौहर उनका कोई वकील नहीं है, उनका वकील है सलमान साहब, ठीक है। उस एक बंदे को आप आधा घंटा मुलाकात करवा सकते हैं। बाकी अली गौहर अगर मिलना चाहता है, सलमान अकरम राजा मिलना चाहता है, ये सियासी मुलाकातें हैं। और सुहेल अफरीदी साहब भी KPK से मुलाकात करने के लिए नहीं आए, ठीक है। ये जनाब अली सूरत हाल है। तो बाकी अभी जो कोई नई ताज़ी आती है तो आपको इंशाअल्लाह ताला हम बताते हैं, ठीक है जी। ओके जी।